Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ناظرین، بحران رحمت میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے علماء ساتھ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ساتھ میں سفر عباس صاحب بھی آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آمنہ آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ہماری آج کی جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ بہت دلچسپ تھی۔ علامہ صاحب نے کافی تفصیل سے ہمیں اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا لیلۃ الجائزہ، چاند رات، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال کہ چاند رات اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور آج لوگ اس کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ چاند رات ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، اور عید تک یہ کیفیت ہے۔ کسی نے پوچھا، عمر تمہیں کیا عید کی خوشی نہیں ہے؟ کہا عید تو ان کی ہوتی ہے جن کی نمازیں قبول ہوں۔ عمر نہیں جانتا کہ عمر کی نماز قبول ہے یا نہیں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار، یہ وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے، ان کا یہ انداز تھا۔ اور لیلۃ الجائزہ، جو وہ چاند رات کی جس میں مزدور کو مزدوری ملنے والی رات، نائٹ آف ریوارڈز، جی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص فضل و کرم ہو، فرشتے باہر مساجد کے باہر، گھروں کے باہر انتظار میں کہ اللہ کا بندہ گھر میں داخل ہو یا مسجد سے باہر نکلے تو جو اس کو انعام و اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے وہ عطا ہو جائے۔ وہ رات کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 1 سے 29 تک یا 1 سے 28، اگر 29 کی چاند رات ہو جاتی ہے، 30 کو عید ہو جاتی ہے، تو 1 سے 28 یا 129 تک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس کے سارے کل ملا کر اس لیلۃ الجائزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ان کو ڈال دیتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خاص کرم ہوتا ہے، وہ خاص کرم کی رات ہے کہ اگر آپ سے تاک راتیں بھی آپ نے جس طرح عبادت کا حق ہے وہ نہیں کیا تو ایک رات اور ہے، ایک اور موقع اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ اب گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور کس کے وسیلے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو لوگ آیت کوڈ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، مگر ذرا اس کا انداز بھی جو ہے گرامر کے حوالے سمجھنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ، شہنشاہ بھائی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، کاف کی ضمیر، یہ کاف کی ضمیر حضور علیہ السلام کے لیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے سوال کریں، سائل کو اردو میں کہیں گے منگتے، ایسا ہی ہے؟ سائل کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ منگتے، مانگنے والے۔ اب یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ رسول کے پاس جا کر مانگا جائے، اور رسول سے پوچھیں گے، خود کیوں نہیں پوچھ رہے اللہ سے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اب انداز دیکھیے قرآن کا، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب مانگتے ہو تیرے عبادی بندے ہو میرے، واہ کیا بات، مانگتے ہو تیرے، در پہ جائیں تیرے بندے ہو میرے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلیستجیبوا، ان کی دعاؤں قبول فرما دے گا۔ تو اس رات میں بھی نبی علیہ السلام خاص وسیلہ آپ کو دینا ہے کہ اے اللہ میرے اعمال تو کوئی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ حج، کچھ بھی نہیں پروردگار، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے مصطفیٰ کا سہارا۔ سبحان اللہ، اے اللہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھ پر کرم فرما دے۔ یقین جانیے جب یہ عارضی انکساری کا پیکر ہوگا اور نبی علیہ السلام پر آپ درود پڑھ رہے ہوں گے، دعاؤں کو مانگ رہے ہوں گے، آگے بھی درود آ گیا، پیچھے بھی درود آ گیا، آپ کی ہستی ہٹ گئی اور نام مصطفیٰ آ گیا، اور جب نام مصطفیٰ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس رات میں اچھا ہمیں ایک چیز اور بھی کرنی ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ ایک تو مواخذہ ہے، ایک ہے مخابرہ، کہ ہمیں اپنی تجسس کرنا، اپنی جاسوسی کرنی ہے۔ ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا جاسوسی کرنے کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا کبھی اپنی بھی جاسوسی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک وہ ذات جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہی ہے، جو تاک لگا کر دیکھ رہی ہے، لبل مرصاد، جو تاک لگا کے ہمیں دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے،
ذرا ہم کبھی یہ سوچیں نا کہ جاسوسی ہو رہی ہے مگر ہمارے اپنے ہمارے جو ہیں جسم کے جوارے وہ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں. یہ کل قیامت میں آنکھ بتائے گی پروردگار اس نے یہ کام کیا تھا, یہ زبان بتائے گی پروردگار اس نے یہ کام کیا تھا, یہ ہاتھ بتائے گا پروردگار یہ کام کیا تھا, یہ قدم بتائیں گے پروردگار گناہوں کی طرف دوڑتا ہوا گیا تھا, نیکی کا معاملہ تھا مگر نیکی کو چھوڑ کر بدی کی طرف گیا تھا. پروردگار اس زبان سے یہ اللہ کا ذکر تیرا ذکر کر سکتا تھا مگر اس سے تو غیبتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا. یہ اللہ کا ذکر سن سکتا تھا, تیرا ذکر سنتا, تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن سکتا تھا مگر اس سے تو غیبتوں میں بڑا مزہ آتا تھا. تو ہمیں اپنی بھی جاسوسی کرنی ہے اور یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کیا اور اگلے 11 مہینے جو ابھی جو پریکٹس کا تھا ہم نے کیا کیا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روحانیت کا میگنیٹ بننا ہے. جو پورا 11 مہینہ ہم شیطانیت کا میگنیٹ بن جاتے ہیں نا, خود بھی جاتے ہیں برائی کی طرف اور دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہیں. ابا میرے فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں برے دوستوں سے بچنا, ہمیں شیطان اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا برا دوست دے گا. تو ابو سے کہتے تھے ابو قرآن کہہ رہا ہے شیطان جو ہے انہ لکم عدو مبین, جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کی طرح بات ہی طرح ہے شیاطین الانس والجن. ہاں تو ابا دیکھیں ابا کے ہمارے جو انسانوں میں شیطان, ہاں ابا جو تھے اللہ کے نیک بندے, ان کا جو ایک بات اور بھی کہتے تھے بالکل ہٹ کر, کہتے تھے میاں کچھ لوگ کتاب سے پڑھتے ہیں کچھ لوگ صاحب کتاب سے پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں وہ صاحب کتاب سے. اب وہ جملہ ابا کہتے تھے برے دوستوں کو چھوڑ دو, شیطان جو ہے وہ تمہیں نقصان دے گا مگر برا دوست تمہیں انتہائی نقصان دے گا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں صرف مشورہ دے گا کہ نور میں یہ کام کر لو اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا بالکل کہ کرو. اچھا مصطفی ایسا تو نہیں کہ ہم پورا سال جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ایک مہینے پہ ہم ڈیپینڈ کر لیتے ہیں, پورے سال گناہ کر کے ایک مہینے پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں کس مہینے سب کچھ ہو جائے گا. ہاں یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور توبہ و استغفار کرنا ہے. جس رات آپ نے اپنے آپ کو معاف کروا لیا وہی آپ کے لیے شب قدر ہو گئی. جس دن میں آپ نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے اور اللہ نے آپ کی معافی قبول کر لی, وہ آپ کے لیے یوم عید ہو گئی. بے شک ہمیں اصل میں پورا سال جو ہے نا ہم میگنیٹ ہو جاتے ہیں شیطان کے, شیطانی پاورز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ شیطان کا مرکز بن جاتے ہیں. ایسا میگنیٹ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں اور بالخصوص لیلۃ الجائزہ میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا تو اپنے اوپر سے خول اتاریں اور روحانیت کا خول چڑھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر, جو ہیں ائمہ کرام ان کا ذکر, ان کی عادت, ان کے اطوار, ان کی سیرت, اولیاء کاملین کی چیزوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ جو چیزیں خرابیاں ہیں, جو زنگ آلودہ دل ہے وہ اتر جائے گا اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب تو کیونکہ یہ اتنی اہم رات ہے تو پھر ہم اس رات میں اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پاتے اور اپنا وقت بازاروں میں اور ادھر ادھر گھوم کے ضائع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے میں جیسے ابھی صفدر بھائی نے بھی ایک اشارتاً کہا نا کہ ہم نے وہ 12 مہینوں میں ایک مہینے پہ ڈیپینڈ کر لیا. اگرچہ اس ایک مہینے میں اللہ نے ہمیں مایوسی سے نکالا ہے, ہمیں گناہگاروں کو رستہ دیا ہے, جرائم پیشہ افراد کو رستہ دیا ہے کہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جو تم نے جرم کیے ہوئے ہیں یعنی اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے, تو آؤ اس مہینے میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لو. اصل میں بحث یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں کچھ قصور علماء کرام کا, کچھ ہماری مساجد کا, کچھ ہمارے دینی مراکز کا ہے اور شاید برابر کا قصور ہماری ریاست کا ہے کہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے ہر کام کے لیے. جب تک آپ ماحول برقرار نہیں رکھیں گے, دیکھیے کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے, کسی گھر میں جنازہ ہوتا ہے ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ عبادتوں کا ماحول بنا تھا, اس عبادتوں کے ماحول کو کہیں ضائع ہوتا ہے. اتنی بڑی 2 دن لگا کے آپ نے ایک حلیم کی دیگ بنائی اور اس میں معاف کی جگہ مثال دینے جا رہا ہوں, اس مثال سے پہلے معذرت چاہ رہا ہوں, اتنی آپ نے 2 دن گھوٹ گھوٹ کے ایک دیگ پکائی اور اس میں آپ نے چوہا گرا دیا تو ضائع ہو گیا نا سارا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مہینے تو ہم نے روزے رکھے, قرآن پڑھا, عبادتیں کی اور ہم نے ساری عبادتوں پہ لات مار دی, سب کو ضائع کر دیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی بازاروں میں مارکیٹوں میں ایک فضا بنی ہوئی, ایک ماحول بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, عید کے دن نئے کپڑے پہننا, فقراء مساکین کے لیے خریداری کرنا, اپنے بچوں کو خوش کرنا, یہ خود اس کا حصہ ہے, یعنی عید کا حصہ ہے.
نئے کپڑے پہننا، حسنین کے لیے جنت سے عید کے دن لباس آیا، امام حسن امام حسین کے لیے علیہ ایک سرخ رنگ کا جوڑا، ایک سبز رنگ کا جوڑا، نبی مکرم نے سرخ رنگ کا جوڑا امام حسین کو دیا، سبز رنگ کا جوڑا امام حسن کو دیا، جنت کے لباس آئے۔ شہزادوں نے پوچھا کہ سب تو اپنے کپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں، کل عید ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یہاں علماء نے بڑی حسین بحث کی ہے کہ درزی کے پاس نہیں تھے مگر صدیقہ طاہرہ ہیں، یہ جو کہہ دیں گی وہ ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ شب عید دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ وہ جبریل آئے تھے، جبریل نے حسنین کا درزی کہا ہے اپنے آپ کو، اور وہ دو جوڑے جو ہے وہ تو عید کے دن نبی نے امام حسن کو سبز دیا، امام حسین کو سرخ دیا، جو اس رنگ سے بھی ہمیں ان کی زندگیوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ امام حسین کے یہاں سرخ یعنی خون ہے، شہادت ہے، خون کا بہنا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے یہاں کیونکہ صلح ہے، امن ہے، اور امت کی خاطر اپنے حقوق سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، تو وہ سبز اور امن و امان کا پیغام ان کی زندگی کا۔ تو جی ہاں، تو عید کی تیاری کرنا بجا ہے، ٹھیک ہے، تیاری کرنا چاہیے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس تیاری میں بھول جائیں کہ پردہ کسے کہتے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، جی جھوٹ کسے کہتے ہیں، غیبت۔ یہ دن بچانے کا دن ہے، عین موقع پہ جا کے ہم نے خراب کر دیا اپنا سارا کام، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی طرف توجہ دیں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، اور اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں ناظرین۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، ذرا نظر کرم کیجئے، ذرا نظر کرم کیجئے میرے آقا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، سنا ہے بھیک ملتی ہے جہاں کو آپ کے در سے، سنا ہے ہر سخاوت کا چلن ہے آپ کے گھر سے، تو پھر رہ جائے کیوں خالی، تو پھر رہ جائے کیوں خالی میرا کاسا رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، اور گھٹن میرے گناہوں کی مجھے سونے نہیں دیتی، مگر مایوس الفت آپ کی ہونے نہیں دیتی، ہے رحمت آپ کے در کی، ہے رحمت آپ کے در کی، میرا تکیہ رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ، کشادہ ہوگی دو عالم سے میری تنگ دامانی، قسم اللہ کی ٹھکرا دوں میں تخت سلیمانی، اگر حسنین کا دے دیں، اگر حسنین کا دے دیں مجھے صدقہ رسول اللہ، تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا
رسول اللہ، اور یقیناً سخت ہوتا زندگانی کا بسر کرنا، سہارا دے دیا مجھ کو تمہارے عشق نے، ورنہ میرے اعمال کر دیتے، میرے اعمال کر دیتے مجھے رسوا، رسول اللہ تمہارے در پہ آیا ہے سوالیہ، رسول اللہ۔ اللہ بہت خوب صفدر صاحب، بہت اچھا کلام بھی، ادائیگی بھی بہت اچھی، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 30 روزے مکمل نہیں ہوتے اور 29 روزے پہ ہی ہمیں دوسرے دن عید ہو جاتی ہے، 29 روزہ ہماری چاند رات ہوتی ہے، تو یہ لیلۃ الجائز اور طاق رات بھی ہے 29، تو کیا یہ پھر ایک ہی ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ہی ہو جائے گا، اور اسی کو شب قدر کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ جی میں اسی میں کنفیوز تھی، یہ شب قدر کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ اس رات کو ایسے ہی منعقد کیا جائے۔ کتنی اچھی بات پہلے ہو رہی تھی کہ معلوم ہوا کہ شب قدر ہے، عبادت کی رات ہے، اور شاید ساری رات ہماری کسی ایسی جگہ گزر گئی جہاں نہیں گزرنا چاہیے تھی، وہ وہاں گزارنے کے لیے تو سال بھر راتیں موجود ہیں، لیکن یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی سال بھر میں، لہٰذا یہ 29ویں جو رات ہے، کیا معلوم کہ اچھا ہوتا ہے شہادتیں جمع کرتے کرتے ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے احباب کو، جس میں سارے مسالک کے لوگ ہیں اور ہمارا اعتماد ہے ان کے اوپر، اس میں ہر مسلک اور ہر فقہ کے لوگ موجود ہیں، تو بعض اوقات شہادتیں جمع کرتے کرتے 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں۔ جی بالکل، کئی سال پہلے کی بات ہے، کچھ ہمارے ہاں شہادتیں مکمل تھیں، ہم نے مفتی صاحب سے، ہمارے بزرگوں نے کہا، اور رات دیر سے انہوں نے اعلان کیا، تو اب معلوم ہوا کہ جی رات کو دیر سے اعلان ہوا ہے کہ اب کل کا دن نہیں ہے، کل عید ہے۔ تو اگر ہم اس رات کو یا اس سے گزشتہ رات کو ہم نے اہمیت سے نہیں گزارا اور اس میں رہے کہ 30 دن پورے ہوں گے، تو ایک رات ہماری زندگی میں عبادت سے خالی ہو جائے گی۔ ہمیں اسے شب قدر کی ہی نیت سے دیکھنا چاہیے۔ صحیح، بالکل، بہت اچھا۔ مفتی صاحب سے تو ہم یہ کافی ڈسکس کر چکے ہیں، علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شب قدر میں تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود نے آگ لگائی تھی، اس میں صرف 7 فرشتے اترے تھے، 7 اترے۔ جیسے وہ فرشتے اترے تو وہ آگ گلے گلزار ہو گئی، سمجھے آپ؟ جو طاق راتوں میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اگر بندہ عبادت کر رہا ہو تو وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، کثرت سے فرشتے اترتے ہیں۔ اور امام راضی علیہ الرحمٰن نے اور امام ابی حاتم نے لکھا ہے کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہو ان راتوں کے اندر، تو جبرائیل امی اتر کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام دیتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آتا ہے، جبرائیل امی آتے ہیں یا فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولانا کی بات بہت حسین تھی، بہت اس سے استفادہ ہوا۔ فرشتوں کے نازل ہونا اور امر کو لے کر آنا، ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت کی روایات سے یہ بات ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ کیونکہ اولی الامر، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یہ جو شب قدر میں تقدیرات، مقدرات فرشتے لے کر آتے ہیں، یہ اولی الامر کے حوالے کرتے ہیں۔ امر کیونکہ واسطہ فیض ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، جس کو ہم اس وقت جن اولی الامر کی تعداد اور اولی الامر کی فہرست میں اس زمانے میں، کیونکہ امام مہدی اولی الامر ہیں اور آپ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، تو فرشتے صاحب امر کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ برادران سنت کی نظریہ ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہر فرد پر نازل ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ روایات اہل بیت کی روشنی میں کہ وہ صاحب امر پر امر لے کر آتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ مقدرات کو تقسیم کرتا ہے، واسطہ فیض اللہ نے انہیں قرار دیا۔ اس پہ تو شاید ہمیں کسی کو وہ نہیں ہے، اور یہ اولیاء الہی، یہ مقربان درگاہ پروردگار اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ جی، اور قدر کا ایک معنی جو ہے وہ تنگی کے بھی ہے۔ اگر المفردات کے اندر جائیں تو اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں تنگی ہو جاتی ہے۔ جی،
کثرت فرشتوں کی اتنی کثرت کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. جبھی اس کا ایک معنی علماء نے المفردات کے اندر امام راغب اصفہانی نے اس کا تنگی بھی لکھا ہے. تو ان ایام میں ایسی راتوں کے اندر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور سے نکل کر کہیں اور چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ ہم ایسی مبارک راتوں سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت چاہیے کہ بندہ میرے قریب آ جا اور میں اس کو معاف فرما دوں. احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے, امام غزالی علیہ الرحمٰن ہے جو ماشاءاللہ اولیاء کاملین کی بھی زینت ہے, ہمارے یہاں تصوف کے اندر ان کو بڑا پڑھا جاتا ہے. لکھا کہ ایک نوجوان 20 سال تک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا رہا اور پھر اگلے 20 سال اس نے نافرمانی میں گزارے. جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع ہوا تو پوچھا کہ پروردگار کیا تو ہمیں بھول گیا تھا؟ اس نے ایسے پوچھا. ایک محبت کا جو بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نا, تو اللہ نے کہا ہم نے تجھے ڈھیل دی تھی, تو ہمیں بھول, اور جب تو ہماری طرف لپکا تو ہم نے سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. تو اسی طرح بندہ جب گناہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جاتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ آئندہ گناہ نہیں کروں, اور اس میں وسیلہ نبی علیہ السلام شامل کر دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بہت خوبصورت. مفتی صاحب کی بات سے میں نے علامہ صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سوری, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے. بریک لیں گے اور واپس آئیں گے اور دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین, بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا 28واں روزہ چل رہا ہے. بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے. ابھی جیسے ہمارے دونوں علماء, واقعی ایک بہت اہم رات ہے. تو ناظرین سوچ لیجئے کہ آپ کو اس رات کو کیسے گزارنا ہے. جی علامہ صاحب, جانے سے وقفے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نا امیدی کفر ہے, اور گناہگاروں کو اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں. جی یا اللہ, تم نے اپنے پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ خطبہ حمام میں مولا علی نے جو فرمایا نا کہ خلق الخلق حین خلقہم غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اللہ ان کی اطاعت سے غنی تھا اور اللہ ان کی معصیت سے محفوظ تھا. اللہ نے مخلوق کو اطاعت کہ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کی خدائی بڑھ جائے گی, عبادتیں کریں گے تو اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. مولا علی فرما رہے ہیں نہیں, اس لالچ میں معاذ اللہ نے نہیں خلق کیا, اور نہ ہی اللہ کسی کی معصیت سے خوف زدہ ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا. نہیں, یہ جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا اپنا نقصان ہے, یہ جو ہم کچھ عبادت کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اب تک بھی کسی نے قرآن نہیں کھولا ہے وہ قرآن کھول لے. اگر اب تک بھی اس نے سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا کہ صاحب گرمی زیادہ ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے, بھائی روزہ تو اسی چیز کا تو نام ہے, احساس ہو. مولا علی فرما رہے ہیں مجھے گرمی کے روزے اچھے لگتے ہیں, اور یہاں اگر کوئی یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ جی گرمی لگ رہی ہے, تو اگر اب بھی کسی نے کوئی کوتاہی غلطی کی ہے, غافل رہا ہے, تو ایک دن اللہ کا کرم کم نہیں ہے, اللہ کا رحم کم نہیں ہے. ابو بصیر اصحاب اہل بیت میں سے, اصحاب اجماع میں سے ایک بڑا نام ہے. ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ 18 اصحاب اجماع میں سے ایک حضرت ابو بصیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ائمہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی نے تمہیں کچھ کہا تو سمجھو ہم نے کہا ہے. اتنا اعتماد تھا حضرت ابو بصیر پر. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے جب جانے لگا تو بصرے کے رہنے والے تھے, تو میں نے اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے رخصت لی. لیکن جب میں گھر جا رہا تھا رخصت لینے, تو انہی گھروں کے درمیان ایک ایسے شخص کا گھر بھی آ گیا جو انتہائی گناہگار, بد کردار, بدکار, سارے شہر کی برائیوں کا مرکز وہی شخص تھا. میرا ہاتھ جاتے جاتے رک گیا کہ میں اس سے کیا بات کروں, یہ تو اتنا گناہگار ہے, بدنام ہے, ہر برائی کا جڑ اس کا گھر ہے. ابو بصیر دوسرے گھر چلے گئے اور سب سے مل کر جب دوسرے دن رخصت ہونے لگے تو سارا شہر حضرت ابو بصیر کو رخصت کر رہا تھا. تو اسی مجمع میں وہ شخص بھی کھڑا تھا جس کے گھر میں ساری برائیاں ہوتی ہیں اور جو برائیوں کا بانی بھی ہے. تو حضرت ابو بصیر سے آگے بڑھ کر اس نے مصافحہ کیا اور کہا کہ ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے گھر پر آتے, آپ نے صحیح کیا, آپ نے جو کیا صحیح کیا, لیکن میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ جب آپ مکے میں حج کر لیں
اور مدینے میں میرے مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں جائیں زیارت کرنے کے لیے، تو مولا کو میرا سلام کہہ کے سلام کہیے گا اور یہ فرم کہیے گا کہ کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ممکن ہے؟ یہ جو آج کی رات جاتے ہوئے کو پکڑ لو، یہ اب وہ جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک ڈوب رہا اور اسے اگر کوئی تنکا بھی مل جائے تو اس کا وہ سہارا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ کہا میرے مولا سے اتنا پوچھیے گا کیا مجھ جیسوں کی بخشش ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں مکہ گیا، میں نے حج کیا، اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میرے پاس ایک صندوق میں حضرت کے لیے ہدایہ اور نذورات تھے، کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا تھا، کسی نے کوئی تحفہ بھیجا تھا، کسی نے کوئی امانت بھیجی تھی، میں ایک ایک کا نام لے کے خط تھے، نامے تھے، میں نے دیتا رہا۔ جب سب چیزیں میں نے دے دی، امام نے فرمایا کہ کچھ اور بھی رہ گیا ہے دینے کے لیے، کچھ اور امانت بھی تمہارے پاس ہے؟ کہ مولا میں نے سب پہنچا دی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایک امانت ابھی رہتی ہے۔ کہ مولا ڈھونڈا، مولا مجھے تو نہیں مل رہی، میں نے تو جو تھا میں نے آپ کو دے دیا۔ کہا نہیں، وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا مولا ہاں ایسا ہوا۔ حضرت نے فرمایا اب جب واپس جاؤ تو اس کو جا کے ہمارا سلام کہنا، اس کے گھر جانا اور جا کے کہنا کہ ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو اور ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے۔ تم اپنے امام سے ہی وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، جو ہوا سو ہوا، آئندہ کوئی غلطی گناہ تم سے نہیں ہوگا، تمہارا امام تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، وہ تمہارا وعدہ ہونا چاہیے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں مدینے سے بصرہ پہنچا سیدھا اس کے گھر گیا، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، میں اس قابل کہاں کہ ابو بصیر میرے دروازے پہ آ جائے؟ کہا نہیں، میرے امام نے تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور تم سے یہ بات کی ہے۔ 3 مہینے بعد ابو بصیر کو معلوم ہوا کہ وہ صاحب فراش ہے، وہ جس کو آپ کون میں کی کیفیت کہتے ہیں، جسے آپ غشی کے عالم میں دم جان کنی کی کیفیت کہتے ہیں، احتضار کے عالم میں۔ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر عیادت کے لیے گیا، اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ 2 دن سے غشی کے عالم میں ہیں اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے کہ اب ان کا دم نکلے گا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھا، جب دیکھا کہ ان کو ہوش نہیں آ رہا تو میں اٹھ کے جانے لگا، تو اس کی آنکھ کھلی اور آواز دے کر کہا ابو بصیر میں نے 3 مہینے وعدہ پورا کیا، میں نے گناہ نہیں کیے، اور امام نے بھی وعدہ پورا کر دیا، ابھی وہ مجھے جنت میں سیر کرا رہے تھے، میں یہ غشی میں نہیں تھا، میرے مولا نے مجھے جنت دکھا دی ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی آج کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، مایوس نہ ہو اللہ سے، اب تک بھی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک رات جاتے جاتے رمضان کو پکڑ لیں، اللہ نے طے کیا ہوا ہے اس مہینے میں بخشش، اس مہینے میں مغفرت۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے غلطی، لیکن یا اللہ تو بھی ایک وعدہ کر کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمیں وسیلہ النبی مکرم کا اللہ نے عطا کیا ہے، ہم پریشان کیوں ہیں امت محمدیہ؟ ہمیں اہل بیت کا اللہ نے وسیلہ عطا کیا ہے، لہٰذا ہم اپنی عبادتوں اور دعاؤں کو لے جائیں نبی کی بارگاہ میں، لے جائیں علی کی بارگاہ میں، لے جائیں سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں۔ یا اللہ تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے تیرے علی کا واسطہ، جو اب تک ہم سے گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں کوئی معصیت نہ کریں۔ آمین آمین آمین۔ بہت خوبصورت، بہت پیارے۔ بس آج کی رات یہ ہے کہ جی جو ہوا اس کو بھول جائیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائیں۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند آتا ہے، فرشتوں کو اللہ جمع کر لیتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد کیا دیکھو یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا رازق ہوں، یہ آج میرے پاس لوٹ کر آیا ہے، آج میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ جو غلطیاں ہو گئیں، دیکھیں ہم خطا پہ خطا کرتے رہے، وہاں عطا سے عطا ہوتے رہی، زندگی ساری نافرمانی میں گزری۔ انسان 60 سال کا 80 سال کا بھی ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب اسے فوراً قبول کر لیتا۔ ماں بہت دیر سے مانتی ہے، میرا پروردگار اس سے پہلے مان جاتا ہے۔ تو آج کی رات بہت مبارک رات ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تو قرآن کی نص قطعی ہے کہ جب تم گناہ کر لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب اللہ کو تم بہت زیادہ غفور الرحیم پاؤ گے۔ نام محمد سے ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تھا نام محمد میں ایسا رکھا، بس یہ ہے کہ جب آج عہد کرنا ہے ہمیں کہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں محمدی بننا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم صرف نام کے نہیں کام کے بھی بنیں گے۔ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم صرف نام کے ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے۔ آج کی رات ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان بنیں گے، شعوری طور پہ مسلمان بنیں گے۔
ہم نام کے مسلمان ہوتے ہیں، شعوری طور پر مسلمان نہیں. جب شعوری مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. قرآن مجید سے تعلق مضبوط کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، ان کی آل سے، اور کتاب اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں، ایک حدیث میں یہ کہ قرآن کو تھامو اور میری سنت کو تھامو، ایک حدیث میں قرآن کو تھامو اور اہل بیت اطہار کو تھامو. ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، ان کی سیرت پہ چلیں، انشاءاللہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وہاں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. علامہ صاحب ایک آخری سوال کیونکہ ہماری ناظرین میں کافی کنفیوژن رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ، زکوٰۃ اور صدقے کے درمیان کیا فرق ہے، اور اس سال فطرہ کیا ہے، اور کیا یہ فطرہ ہم نماز کے پہلے دیں، نماز کے بعد دیں، کیا یہ رمضان المبارک کی شروع میں دیں؟ یہ سارے کنفیوژن چل رہی ہے. خمس، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ یہ مالی واجبات ہیں شریعت کے اندر، اور ہر ایک کا عنوان اور ٹائٹل علیحدہ ہے. خمس کے لیے علیحدہ نصاب ہے، اور مطلق بچت کے اوپر، ہر بچت کے اوپر خمس ہے، چاہے وہ پیسہ بچ رہا ہو یا جنس بچ رہی ہو. اور اسی طرح زکوٰۃ کا مخصوص نصاب ہے، وہ 10 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ، اور ان میں ہر ایک کا نصاب علیحدہ ہے کہ سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، غلہ اتنا ہو، جانور اتنے ہو مثال. اچھا، صدقہ جو ہے وہ جو قرآن مجید میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، وہ مطلق صدقات مراد ہے. یعنی ہر نماز کے بعد ایک صدقہ، ہر نماز کے بعد ایک زکوٰۃ، یعنی ہر فقیر اور مسکین کی طرف ہماری توجہ رہے، روزانہ زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ زکوٰۃ مراد صدقہ ہے. اچھا، جہاں بات آ جاتی ہے فطرے کی، تو فطرہ مخصوص مالی واجب ہے، وجوب مالی ہے. ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر شب عید چاند نظر آ جانے کے بعد یہ شخص کے اوپر واجب ہو جاتا، ہر اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے جو وہ ادا کر سکتا ہو. لہٰذا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور زوال سے پہلے اس کو ادا کر دینا، بہت دیر ہو جائے تو مغرب تک اس کو ادا کر دینا، یہ شرعی طور پر ضروری ہے. اب فطرہ کتنا ہے، کیا انداز ہے اس کا؟ جو، کھجور، کشمش اور چاول اور گندم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم، اور ان چیزوں میں وہ غذا جو ہم اغلب کھاتے ہیں، زیادہ تر کھاتے ہیں. مثلاً کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر روٹی کا استعمال ہے، یعنی آٹے کا استعمال ہے، یعنی گندم کا استعمال، تو ہم گندم کے 3 کلو جس کو کہہ لیں کہ 3.25 سیر کہہ لیجئے، پہلے سیر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ 3.25 بن جائے گا. 3 کلو گندم. لیکن کسی پہ ضروری نہیں ہے کہ گندم ہی نکالے، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بھائی بریانی زیادہ کھاتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ مثال کے طور پہ چاول زیادہ سال بھر کھاتا ہے، تو وہ گندم کا ہی فطرہ کیوں نکال رہا ہے، وہ چاول کا فطرہ نکالے. تو جو چیز اغلب غذا رکھی ہے اس نے سال بھر میں، اس کا وہ فطرہ دے گا. لہٰذا میں فقہ جعفریہ کے مطابق عرض کروں کہ احتیاطاً گندم کا فطرہ نکالنے والے افراد اس سال احتیاطاً 150 روپے گندم کا فطرہ نکالیں گے پر ہیڈ، پر نفر، فی نفر. اگر آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو 150 روپے 10 افراد کے نکلیں گے، تو 1500 روپے بنتے ہیں. جی، ہر اس شخص پر واجب ہے جو نکال سکتا ہو، اور گھر کا جو سرپرست ہے اس پر لازم ہے کہ پوری فیملی کا وہی نکالے. اگر آپ کسی کے گھر جا کے مہمان ٹھہرے ہیں، صرف چائے پینے کھانا کھانے نہ گئے ہوں، بلکہ آپ کا مہمان کا عنوان ہو کہ یہ ٹھہرنے آئے ہیں، یہ رہنے آئے ہیں، تو وہ صاحب خانہ کے اوپر واجب ہوگا کہ اپنے اس مہمان کا جو رکنے آیا ہے، چائے پینے ملنے گیا ہے، کارڈ دینے گیا ہے، دعوت نامہ دینے گیا ہے، چاندرات کی مبارک دینے آیا ہے، وہ نہیں، اس پہ نہیں، اس کا نہیں ہوگا. لیکن جو رہنے آیا ہے، بیگ لے کر آیا ہے، جی کوئی سامان کپڑا، اور اسی طرح ساتھ میں جو گھر کے ملازم ہیں اور جو ان کا بھی وہ آپ پر واجب. جی ہاں، جس گھر میں وہ افراد رہ رہے ہیں، ملازمین ہیں مثال کے طور پر، یا مہمان ہیں، تو جو گھر کا بڑا ہے اس پر واجب بنتا ہے. اب اگر کوئی نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو اس پہ فطرہ ہی واجب نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، مگر وہ فطرہ ایک آدمی کا دے سکتا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس ایک فطرے کو دستگردانی کریں، دوسرے کو دیں، تیسرے کو دیں، چوتھے کو دیں، اور یہ سب ہاتھوں سے نکل کر پھر ایک فطرہ جا کر کسی ایک بات اور کر دوں اگر آپ کے پاس وقت. جی بے شک. جی آپ اپنی بات مکمل کریں. نہیں آپ کر لیں، اس کے بعد عند الاحناف میں اس میں ایڈ کر. جی میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں، آپ نے عید والے دن فطرہ دیا، بھائی اگر آپ نے 4 دن پہلے دے دیا ہوتا تو یہ غریب کپڑے بنا لیتا، یہ غریب اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیتا. آپ عید والے دن، واجب تو عید کے دن ہے، واجب تو چاند دیکھنے کے بعد ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے چند دن پہلے
آپ قرضے کی نیت سے فقیروں کو مساکین کو وہ رقم دے دیجئے، اور جب چاند ہو جائے تو آپ نیت کیجئے وہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں فطرے کی نیت۔ واہ واہ واہ، یہ ایک رستہ ہے شرعی طور پر کہ ہم قرضے کو معاف کر دیں شب عید کہ اب ہمیں تم سے نہیں چاہیے، ہماری نیت اللہ جانتا ہے، اسے بتانا بھی ضروری نہیں ہے، تو ہم پہلے سے فطرے کو قرضے کی نیت سے دے سکتے ہیں، اور چاند دیکھنے کے بعد اور عید ہو جانے کے بعد ہم اس کو نیت تبدیل کر کے فطرے میں حساب کر سکتے ہیں۔ جی مفتی دیکھیں ہماری احناف میں یہ اتنا ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو دیں گے فطرہ وہ نماز عید سے پہلے دیں گے، ہمارے یہاں نماز عید کے بعد فطرہ نہیں، باقی جو باتیں کی ہیں اسی طرح بالکل ایسے ہی ہیں۔ بس جو لوگ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو حنفی ہیں وہ چاند رات سے لے کر بہتر تو یہ کہ جب مسجد جا رہے ہوں اسی وقت دے دیں، اسی وقت دیں۔ عموماً تو مسجد میں باکسز ہوتے ہیں، مساکین بھی ہوتے ہیں وہاں، غربا بھی ہوتے ہیں، جو مدارس کے جو طلباء کچھ ہوتے ہیں مستحق وہ بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو دیں، یا آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے مسکین ہے، تمام چیزیں ہیں تو وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بہتر تو ہے کہ آپ اپنے ذوی القربا کو دیں، نہیں تو پھر آپ مسجد جاتے ہوئے پہلے دیں گے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اللہ کرم اللہ